السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے جو ایک سیریز شروع کی ہے جس میں اردو ادب کے اہم مصنفین اور شعراء کا مختصر خاکہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز میں ان فیکٹ کو شامل کیا جاتا ہے جو ایگزام کے امتحانات کے لحاظ سے کافی اہم ہے اور کئی بار امتحانات میں پوچھے جا چکے ہیں۔ تو اسی سیریز میں آج کی ہماری کلاس ہونے والی ہے۔ اس کلاس کا موضوع بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ اسی شعر کے ذریعے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک کون سا شاعر ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ کئی بار امتحانات میں صرف یہ مصرع ہی پوچھا گیا ہے کہ یہ مصرع، اس مصرے کے خالق کون ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ صرف اتنا مصرع ہی کافی ہے اس شخصیت کا نام بتانے کے لیے، جاننے کے لیے کہ آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک کون ہونے والے ہیں۔ تو ہماری آج کی کلاس کا ٹاپک ہے مرزا دبیر۔ جی ہاں، ہمارا ٹاپک ہے مرزا دبیر۔ ان کے بارے میں آج ہم کچھ اہم فیکٹ معلومات جاننے کی کوشش کریں گے جو امتحانات کے لحاظ سے کافی اہم ہوں گے۔ تو شروعات میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا دبیر کی جو پیدائش ہے وہ کہاں ہوئی تھی۔ تو ان کی پیدائش 1803 میں دہلی میں ہوئی تھی۔ مرزا دبیر کی پیدائش 1803 میں دہلی میں ہوئی تھی۔ بعد میں انہوں نے دہلی کو سلام کہہ کے یہ دہلی کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ آگے دیکھیں گے کہ ان کی وفات جو ہے 1875 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ یہ دونوں ہی فیکٹ امتحان کے لحاظ سے کافی مہتوپورن، کافی اہم ہے، اس لیے ہم کو ان فیکٹس کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب ہم دبیر کے مختصر خاکہ میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے۔ مرزا دبیر کا اصل نام ہے مرزا سلامت علی۔ مرزا دبیر کا اصل نام ہے مرزا سلامت علی۔ اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کا تخلص۔ تو انہوں نے جو تخلص اختیار کیا ہے وہ تخلص ہے دبیر۔ دبیر تخلص ان کے استاد محترم میر ضمیر نے تجویز کیا تھا۔ میر ضمیر کی تجویز، ان کی صلاح سے ہی انہوں نے مرزا دبیر تخلص اختیار کیا تھا۔ اب ہم ان سے متعلق کچھ اور اہم فیکٹس دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے والد کا نام ہے میر غلام حسین۔ ان کے والد کا نام ہے میر غلام حسین۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ مرزا دبیر کے استاد کا کیا نام ہے۔ تو ان کے استاد محترم ہے میر مظفر حسین ضمیر۔ میر مظفر حسین ضمیر، یہ ان کے استاد محترم ہے۔ اور میر ضمیر کو مرزا دبیر کا استاد ہونے پر فخر اور ناز ہے۔ یہ ان کے استاد ہونے پر، درد کا استاد ہونے پر ناز کرتے تھے۔ ان کو مرزا دبیر کا استاد ہونے پر ناز تھا۔ آگے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی جو مرثیے ہیں، ان کی مرثیوں کا مجموعہ کس نام سے منظر عام پر آیا ہے۔ تو ان کے مرثیوں کا مجموعہ ہونے والا ہے دفتر ماتم۔ یہ ایگزام کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ مرزا دبیر کے مرثیوں کا جو مجموعہ ہے اس کا کیا نام ہے یا مجموعہ کون سا ہے۔ تو اس کا آنسر ہو جائے گا دفتر ماتم۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کل کتنے قصائد لکھے ہیں۔ تو انہوں نے کل 2 قصیدے لکھے ہیں، جس میں سے ایک تو تھا فارسی میں اور ایک تھا اردو میں۔ مرزا دبیر سے متعلق ہم لوگوں کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مرزا دبیر اردو ادب کے صنف مرثیہ کے بہت زبردست شاعر ہوئے ہیں۔ میر انیس کے بعد اگر کسی کا نام مرثیہ میں لیا جاتا ہے تو ان کا نام ہے مرزا دبیر۔ مرزا دبیر کا نام مرثیہ کے چھیتر میں ایک الگ ہی پہچان رکھتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کے قصائد کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ان کا قصیدہ ہے
انہوں نے جو پہلا قصیدہ لکھا ہے اس قصیدے کا نام ہے منتظم الدولہ۔ پہلا قصیدہ انہوں نے منتظم الدولہ پر لکھا ہے، اور جو دوسرا قصیدہ انہوں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے انہوں نے مہاراجا چندو لال کی شان میں، ان کی مداح میں۔ اس طرح سے ہم نے مرزا دبیر سے متعلق یہ جان لیا ہے کہ ان کے مرثیوں کا مجموعہ کون سا ہے، تو دفتر ماتم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کل 2 قصیدے لکھے ہیں، ان میں سے جو پہلا قصیدہ انہوں نے لکھا ہے وہ قصیدہ لکھا ہے منتظم الدولہ کی شان میں، اور دوسرا قصیدہ انہوں نے لکھا ہے وہ لکھا ہے مہاراجا چندو لال کی مداح میں۔ یہاں سے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے 3 مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے کل 3 مثنویاں لکھی ہے۔ مرزا دبیر نے جو کل 3 مثنویاں لکھی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ پہلی مثنوی ہے احسن القصص، اس کے بعد ہے معراج نامہ، اور تیسری ہے ممتاز نامہ۔ اس طرح سے ہم کو مرزا دبیر کی ان تینوں ہی مثنویوں کو یاد رکھنا ہے۔ ایک بار پھر سے ان کا دہران کر لیتے ہیں کہ ان کی مثنویوں میں شمار ہے احسن القصص، معراج نامہ اور ممتاز نامہ۔ آگے ہم دیکھنے جا رہے ہیں مرزا دبیر سے متعلق وہ اہم مرثیے یا وہ مرزا دبیر کی وہ اہم مرثیے جنہوں نے مرزا دبیر کو اتنی مقبولیت دلائی ہے۔ ان میں سے کچھ اہم اس طرح سے ہیں۔ ان اہم اور سب سے مقبول مرثیوں کا پہلا مصرع میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا ہے دست خدا کا قوت بازو حسین ہے۔ دست خدا کا قوت بازو حسین ہے۔ اگلا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور اس کے بعد میں ہے پیدا شیار مہر کی مقراظ جب ہوئی۔ تو یہ اس طرح سے کچھ مرثیوں کے پہلے مصرے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، جو کہ ان سے متعلق اہم ہو سکتے ہیں، یا کیول مصرع دے کر کے امتحان میں اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ مصرع ان میں سے کس شعرا کا ہے یا اس کے خالق کون ہے۔ تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ مصرع مرزا دبیر کا ہے۔ کیول مصرع دے کر کے بھی اس طرح کے سوال پوچھے گئے ہیں۔ ایک بار ہم لوگ مرزا دبیر سے متعلق تمام فیکٹس کا ریویژن کر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ان کا سب سے مشہور جو شعر ہے، جو مرثیہ ہے، جس کا ایک شعر اس طرح سے ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ یہ ان کا سب سے مقبول اور معروف مرثیہ رہا ہے، اور اس سے متعلق کئی بار سوال بھی امتحانات میں پوچھے گئے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مرزا دبیر کی جو پیدائش ہے وہ 1803 میں دہلی میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات 1875 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ یہ دونوں ہی مقام پیدائش اور تاریخ ہم لوگوں کو یاد رکھنی ہے کہ ان کی پیدائش 1803 میں دہلی میں، اور ان کی وفات 1875 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مرزا دبیر کا اصل نام کیا ہے، تو ان کا اصل نام ہو جائے گا مرزا سلامت علی۔ یہ بھی ایگزام کے لحاظ سے اہم ہے۔ مرزا دبیر کا اصل نام ہے مرزا سلامت علی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مرزا دبیر کیا تخلص اختیار کیا کرتے تھے اپنی قلم کاری میں، تو انہوں نے جو تخلص استعمال کیا وہ تھا دبیر۔ جو تخلص انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ہے دبیر، اور یہ تخلص ان کے استاد محترم میر ضمیر نے تجویز کیا تھا۔ ان کی صلاح پر، ان کی اصلاح پر انہوں نے اس تخلص کو استعمال کیا۔ ان کے والد کا نام ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے والد کا نام ہے میر غلام حسین۔ ان کے والد کا نام ہے میر غلام حسین، اور جو ان کے استاد محترم رہے ہیں ان کا پورا نام ہے میر مظفر حسین ضمیر۔ میر مظفر حسین ضمیر۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مرزا دبیر نے اردو ادب کی صنف مرثیہ میں مقبولیت پائی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مرزا دبیر کی مرثیوں کا مجموعہ کون سا تھا۔ تو ہم نے یہ یاد کیا ہے کہ ان کی مرثیوں
इनकी मर्शियों का जो मजमुआ है उसका नाम है दफ्तर मातम। फिर हमने देखा कि इनके कसीदे, तो इन्होंने कुल 2 कसीदे लिखे हैं, जिनमें पहला कसीदा इन्होंने लिखा है मुंतजिमुद्दौला की शान में और दूसरा कसीदा इन्होंने लिखा है महाराजा चंदूलाल की शान में। इसके बाद हमने इनकी मसनवियों पर भी गौर किया था कि इन्होंने कुल 3 मसनवियाँ लिखी है, जिनमें पहली है एहसनुल क़सस, मेराजनामा और मुमताज़नामा। और इनके जो अहम मर्शिये लिखे हैं जिनकी वजह से इनको मकबूलियत और शोहरत हासिल हुई, उनमें से कुछ अहम मर्शियों के मिसरे आप लोगों के सामने इस तरह से हैं। दस्त खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है, दस्त खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है। अगला है किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। इसको तो हमको स्टार लगा करके याद ही कर लेना है कि ये जो मर्शिया है वो मिर्जा दबीर का है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। अगला है पैदा शिया महर की मकराज जब हुई। तो इस तरह से हमने मिर्जा दबीर का मुख्तसर सा खाका आप लोगों के सामने पेश किया। मुझे उम्मीद है कि इससे मुतालिक अगर कोई सवाल इम्तिहानात में पूछे जाएंगे तो आप लोग उनका आंसर सही सही कर पाएंगे और आज की क्लास आप लोगों के लिए इम्तिहानात में काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो उर्दू से मुताल्लिक़ इन्हीं इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।